کون نہیں جانتا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کون سی رکاوٹ تھی گناہ کرنے کے لیے؟ کون روکنے والا تھا؟ کون ٹوکنے والا تھا؟ کون دیکھنے والا تھا؟ 7 دروازوں کے پیچھے حضرت یوسف ہیں، اور دعوت گناہ دینے والی بھی حاکم وقت کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، جو حسن میں سب سے اعلیٰ ہے، مال میں سب سے آگے ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مالدار خاتون اور حسین بھی ہو دعوت گناہ دے تو ادھر رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حاکم وقت کی بیوی دعوت گناہ دے رہی ہے، جو مصر کے حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہے، اور ہے بھی 7 دروازوں کے پیچھے، جہاں کسی کی نگاہ جانے والی نہیں تھی، جہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو پاک رکھا، حضرت یوسف نے اپنے دامن کی حفاظت کی۔ حضرت یوسف کا نظریہ کیا تھا؟ حضرت یوسف کا نظریہ یہ تھا کہ میں پاک دنیا میں آیا ہوں، پاک کی رب کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، پاکی لے کر، پاک دامن لے کر رب کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ حضرت یوسف کا یہ نظریہ تھا، تو 7 دروازوں کے پیچھے بھی حضرت یوسف محفوظ رہے۔ جو لوگ اس انداز میں اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہیں، پھر رب انعام بڑا اعلیٰ عطا کرتا ہے، بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ اللہ عطا کرے گا۔ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ جوان بھی ہوگا، ایک وہ مرد بھی ہوگا کہ جس کو کسی حسین عورت نے دعوت گناہ دی ہے، کسی مالدار عورت نے دعوت گناہ دی تھی، گناہ کا پورا موقع تھا اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود گناہ سے بچا رہا، گناہ سے ہٹا رہا۔ یہ جملے اس کی زبان پر تھے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، کیوں؟ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرے رب نے منع کیا ہے۔ رب نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میرے رب نے کہا ہے ایمان والو، جو مجھے رب مان چکے ہو، میرے نبی کو میرا رسول مان چکے ہو، تو پھر زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا سوچنا بھی نہیں، تمہارے ذہن کے اندر بدکاری کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، تمہاری سوچ کے اندر، تمہارے دل کے اندر گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ میں لا تقربوا الزنا، لوگوں قریب بھی نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے تم نے مجھے رب مان لیا ہے، میرے پاک نبی کو میرا نبی مان لیا ہے۔ جس طرح میرا نبی پاک ہے، اس طرح پاک امتی بن کر دکھانا ہے۔ تو محتشم سامعین، فرمایا اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا اس شخص کو جس نے دنیا میں اپنے دامن کو پاک رکھا، جسے گناہ کا، بدکاری کا موقع ملا تھا لیکن گناہ کے قریب نہیں گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے اسلاف میں بڑی مثالیں موجود ہیں، بڑے پاک دامن لوگ ملیں گے آپ کو۔ ایک ولی اللہ کا واقعہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگل میں ڈیرا لگائے ہوئے تھا، بستی سے باہر، جہاں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، وہاں رہتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں پھر اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائشیں بھی ان پہ آتی ہیں، اللہ ان کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ کس لیول پر ہیں، مجھ سے کتنا پیار ہے، کہاں تک میرے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، کہاں تک میرے نبی کے دین کے پاسدار ہیں، پھر اللہ آزماتا بھی ہے۔ تو جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، اچانک سے جھونپڑی کے دروازے پر ایک خاتون کی آواز آتی ہے، بھئی کوئی ہے؟ وہ اللہ کے ولی باہر نکلتے ہیں، جی کیا بات ہے؟ تو کہتی ہے کہ بھئی میں شکار کرنے نکلی تھی، راستہ بھٹک گئی ہوں، رات کا وقت ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنی جھونپڑی میں جگہ دیں، یہاں رات گزارنا چاہتی۔ تو اللہ کے ولی نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، اس لیے بار بار انکار کرتا رہا۔
اب یہاں پر یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ بعض دفعہ شیطان کیا کرتا ہے کہ نیکی کے پیچھے گناہ کو چھپا کر لاتا ہے۔ اب بظاہر نیکی تھی، اس کو رات گزارنے کے لیے جگہ دینی چاہیے تھی، اللہ کے ولی کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا ولی انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس نیکی کے بعد فتنے میں نہ پڑ جاؤ، گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو انکار کیا، کہا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ جب اس عورت نے اصرار کیا، بار بار کہتی رہی، تو پھر اللہ کے ولی نے ایک چادر اس کو دی، کہا یہ چادر لے اور باہر بیٹھ جا، میں تجھے آگ جلا دیتا ہوں، اس کے پاس رات گزار لے۔ اب اس عورت نے چادر لی، باہر بیٹھ گئی۔ اب سناٹا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ اگر وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، کوئی جرم عائد کرنے والا نہیں تھا، کوئی پابندی لگانے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کے ولی کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ کا ولی جھونپڑی کے اندر ہے، باہر اس عورت کے لیے آگ جلائی ہوئی ہے، اب اندر اپنے لیے دیا جلایا ہے۔ دیا جلا کر کیا کرتا ہے؟ اب نفس کی جب رغبت دیکھا کہ عورت کی طرف ہو رہی ہے، تو پھر دیے کے اوپر اپنی ایک انگلی کو رکھا، اس کو جلانے لگا، انگلی جل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے نفس سے پوچھتا ہے، نفس تو گناہ کرنا چاہتا ہے، اس گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، بتا اگر وہ آگ برداشت کر سکتا ہے تو تجھے گناہ کی طرف لے جاتا۔ نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نفس بتا، یہ آگ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ کہہ کر دل کو سمجھایا جا رہا ہے، نفس کو گناہ سے روکا جا رہا ہے۔ جب ایک انگلی جلی تو پھر دوسری انگلی دیے پر رکھ دی، وہ جلنے لگی، پھر اپنے نفس کو خطاب کیا، بتا اگر یہ آگ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر گناہ کی طرف چلا جا۔ یقیناً جب دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ تو 70 گنا اس سے تیز ہے، یہ کہہ کر نفس کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر تیسری انگلی رکھ لی، چوتھی انگلی رکھی، 5 انگلیاں اللہ کے ولی نے جلا دیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میرا دامن پاک رہے، صرف اس لیے کہ میرا دامن پاک رہے، صرف اس لیے کہ میں پاک دامن لے کر دنیا میں آیا تھا، پاک دامن لے کر رب کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے ولی جھونپڑی کا پردہ اٹھاتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں تو باہر عورت بھی غائب ہے، عورت بھی ادھر نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ اس طرح آزماتا ہے، بعض لوگ گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ایمان والا سچا ہو تو پلٹ آتا ہے، سچا ایمان والا ہو تو پھر گناہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو گناہ تلاش کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کو گناہ کا موقع ملا، گناہ کی دلدل کے اندر پہنچ چکے، وہاں سے واپس آئے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ معمول صرف ہمارے مردوں کا نہیں، ہماری عورتوں کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا واقعہ بیان فرماتے ہیں جس کا نام کفل تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ بڑا گنہگار بدکار تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ روزانہ گناہ کرتا، روزانہ بدکاری کرتا۔ اس حال میں جتنی عمر تھی گزار چکا، 40 سال، 50 سال، 60 سال اسی گناہ کی عادت میں گزار چکا۔ اب ایک خاتون اس کے پاس آتی ہے جو مجبور ہے، پریشان ہے، قرضہ لینے کے لیے اس کے پاس آتی ہے۔ اب وہ شخص اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، کہتا بھی اگر قرضہ لینا ہے تو پھر میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے۔ اب خبر نہیں وہ کتنی مجبور تھی جو اس بات پر راضی ہو گئی۔ اس نے 60 دینار اس کو دیے۔ وقت مقرر ہوا۔ یہاں رک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے مالدار، ایسے صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ بھی غریبوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبور لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، معاذ اللہ ان کے دامن کو ناپاک کرتے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر کہ یہ پیسے تجھے تب ملیں گے تب جب میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ ایسے لوگ موجود ہیں، تو اپنے مال سے اللہ کی جہنم نہ خریدیں۔
اپنے مال سے قبر کا عذاب نہ خریدیں، بلکہ اپنے مال سے اللہ کی جنت خریدیں، مال سے رب کی رضا خریدیں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو حق اور حلال کے کاموں میں استعمال کریں، لوگوں کی عزتیں اس کے ذریعے پامال نہ کریں۔ تو اس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، کہا کہ قرضہ تب دوں گا جب میرے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ خبر نہیں کتنی مجبور تھی، ہمارے معاشرے میں بھی بڑے مجبور الحال لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے مجبور لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی مجبوری کاٹنے کے لیے ہر بات پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر غیرت مند مسلمان اور غیرت مند مرد کو، مالدار کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے حق میں صحیح کیا ہے، میرے رب رسول نے مجھے حکم کیا دیا ہے، کیا میں کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں یا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چند سکے چند ٹکے اس کو دے دوں؟ تو محتشم سامعین، اس نے وقت مقرر کیا، وہ خاتون اس وقت مقررہ پر آ گئی۔ جب وہ شخص برائی کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی اور رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب کفل پوچھتا ہے بھئی کیوں روتی ہے؟ میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ بھئی پیسے دیے ہیں، میں نے اس بات پر تجھے راضی نہیں کیا تھا؟ بھئی ساری باتیں ہوئی ہیں، وقت بھی مقرر ہوا ہے، تو پھر کیوں کانپتی ہے، پھر کیوں روتی ہے؟ تو وہ خاتون کانپتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، اس لیے کانپ رہی ہوں کہ آج سے پہلے کبھی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج سے پہلے کبھی میرا دامن ناپاک نہیں ہوا، میری 30 سال 40 سال جتنی بھی عمر ہے میرے دامن پر بدکاری کا دبا نہیں لگا، آج تک بدکاری کرنا دور کی بات میں نے نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، تو بھئی آج پھر یہاں کیوں ہے؟ آج میری مجبوری مجھے یہاں لے آئی، آج میری پریشانی مجھے یہاں لے آئی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کا خوف کر، آج میری عزت کو پامال مت کر۔ اس کفل کے دل پر ایسی بات لگی، ایسی تاثیر تھی اس عورت کی آواز میں اور ایسا درد تھا اس کی بات کے اندر کہ کفل کے دل پہ بات لگی۔ کفل نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد کفل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، آج کے بعد کفل بھی کسی کی عزت پامال نہیں کرے گا۔ وہاں کھڑے کھڑے یہ جملے اس نے بولے۔ میں عرض کروں کہ پاک دامن عورت نے اتنے بڑے پاپی گناہگار کو توبہ کروا دی، تو جب عورتیں پاک ہوتی ہیں تو پھر مرد بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف کے اندر بڑے بڑے پاک لوگ گزرے ہیں، پاک عورتیں گزری ہیں۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 مسافر جا رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، آندھی شروع ہوئی، ایک غار کے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک پتھر اوپر سے سرکہ غار کے دانے کے اندر سامنے آ کر پڑا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب اندر پریشان ہے، پوری کوشش کی ہے پتھر کو ہٹانے کی، ہٹتا نہیں، پتھر وزنی ہے۔ اب موت کا انتظار کرنے لگے، ان میں سے کوئی سمجھدار تھا، کسی نے کہا بھئی کیوں نہ ایسا کریں، آج اس کو پکاریں جو سب کی سنتا ہے اور اس کو پکاریں جو ہر جگہ سنتا ہے، آج اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تینوں نے ارادہ کیا بھئی کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ بھئی ہر فرد اپنے اس عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے جو عمل اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اعمال وہی مقبول ہوتے ہیں جو اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، جو شہرت کے لیے تھا، جو دکھاوے کے لیے تھا، جو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے تھا، یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ عمل اس کے ہاں وہی مقبول ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس عمل کا وسیلہ پیش کرو جو رب کے لیے کیا ہے۔ تو تینوں افراد نے اپنا اپنا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پہلا فرد کہتا ہے کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے میرے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن 2 میرے بوڑھے والدین بھی ہیں، اور میری روٹین یہ ہے کہ جب بھی میں بکریاں چرا کر شام کو گھر آتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں، تھکا ہارا پریشان حال ہوتا ہوں، آ کر سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، دودھ نکال کے میری بیوی کی نظر بھی میری طرف ہوتی ہے، میرے بچوں کی نظر بھی میری طرف ہوتی ہے، لیکن میں ان کی صفوں کو چیرتا ہوا اپنی ماں اور باپ کے قدموں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، والدین کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہوں، سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہی ہے اور یہ بھی تو جانتا ہے کہ ایک دن جب میں
پہاڑوں میں گیا تھا بکریاں چرانے کے لیے، وہاں تو کچھ تاخیر ہو گئی، جب شام کو واپس آیا ماں بھی سو چکی ہے، باپ بھی سو چکا ہے، لیکن میں نے اپنی روٹین بدلی نہیں ہے، میں نے اپنا انداز خدمت بدلا نہیں تھا، میں نے انداز محبت بدلا نہیں تھا، میں نے دودھ نکالا، بیوی بھی دیکھ رہی ہے بھئی آج تو والدین سو چکے ہیں شاید مجھے مل جائے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ آج والدین سو چکے ہیں شاید پہلے دودھ ہمیں مل جائے، لیکن میں نے بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں کی، بچوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی، دودھ لے کر سیدھا والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا کب باپ کی آنکھ کھلے گی، انتظار کرنے لگا کب میری ماں کی آنکھ کھلے گی اور میں دودھ پیش کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل میں اتنا درد تھا، اتنا اخلاص تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمارے لیے راستہ کشادہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جو ہی اس کی زبان سے یہ جملے نکلے اللہ نے پتھر کو سرکا دیا، پتھر سے روشنی آنے لگی اس راستے سے۔ تو محتشم سامعین، دوسرا فرد سوال کرتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میری چچا کی بیٹی تھی اور میری نیت اس کے بارے میں بری تھی، میں برے ارادے رکھتا تھا، اور ایک دفعہ اس کو برائی پر راضی کرنے کے لیے میں نے مال بھی پیش کیا، اسے پیسے بھی دیے، پھر وقت بھی مقرر ہوا، اس وقت مقررہ پر وہ پہنچی بھی، جب میں گناہ کے ارادے سے اس کے قریب ہوا تو یہ بھی تھر تھرانے لگی، یہ بھی کانپنے لگی، یہ بھی رونے لگی۔ بھئی کیوں روتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر، میرا دامن آج تک پاک ہے اس کو ناپاک نہ کر، اس کے یہ جملے تھے۔ تو وہاں پر میں بھی پیچھے ہٹ گیا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، رب کی رضا کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ عمل بھی تیرے لیے تھا، وہاں مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، مجھ پہ پابندی لگانے والا کوئی نہیں تھا، اگر اس وقت میں پیچھے ہٹا تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہٹا تھا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج ہمارے لیے راستہ کشادہ فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں اس نے یہ جملے ادا کیے، راستہ اور کشادہ ہو گیا۔ تیسرا بندہ وہ تھا کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی، امانت داری کے ساتھ معاملہ کیا، لمبی تفصیل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کے اندر مرد بھی بڑے پاک دامن ہوئے، عورتیں بھی بڑی پاک دامن ہوئی، اور پاک دامنی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ آج ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ برائی کے اڈے بنے ہوئے، چند ٹکوں پر برائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ مسلم معاشرے کا حال نہیں ہے۔ مسلم معاشرہ تو بڑا پاک ہوتا ہے، مومن مرد تو بڑا پاک ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو ہم نے بھیجے ہیں، جو ہمیں ماننے والے ہیں، جو میرے نبی کو ماننے والے ہیں، جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو میرے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، جو میرے نبی کی شریعت پر چلنے والے ہیں، وہ اپنی شرم گاہوں کو گندہ نہیں ہونے دیتے، ناپاک نہیں ہونے دیتے، اپنی زوجہ کے علاوہ کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں رب سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو میں نے راستے میں یہ ماحول بھی دیکھا کہ کچھ ایک جگہ ہے جہاں پر پاک گوشت پڑا ہوا ہے، بنا ہوا صاف خوشبودار گوشت پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ گندا ناپاک گوشت پڑا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اس پاک اور اچھے گوشت کی طرف نہیں جاتے، دوڑتے ہوئے اس گندے گوشت کی طرف جا رہے ہیں اور اسے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو پاک کو چھوڑ کر ناپاک کی طرف جا رہے ہیں، جو صاف کو چھوڑ کر گندے کی طرف جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال اور پاک بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، جو دنیا میں اپنی حلال پاک بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جاتے ہیں۔ گویا کہ جبریل بتا رہے ہیں کہ وہ ناپاکی کی طرف جا رہے ہیں، وہ گندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس نے اپنی حلال اور پاک بیوی کو چھوڑا۔ تو محتشم سامعین، مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنی پاک اور حلال زوجہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہو۔ کیوں؟ رب نے کہا قد افلح المومنون، ایمان والے وہ ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو پاک گئے تھے پاک میرے پاس واپس آتے ہیں۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت بڑی بشارت دی اس بندے کو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، بہت بڑی بشارت دی۔
آپ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے۔ وہ جنت جس کے لیے سجدے کرنے والے سجدے کر رہے ہیں، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، حج کی مشقتیں برداشت کرنے والا جس کی جنت کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے، روزے کی بھوک اور پیاس جس جنت کے لیے بندہ برداشت کرتا ہے، جو امانت داری صداقت کو اپنائے ہوئے کیوں مجھے رب کی جنت مل جائے، جس جنت کے لیے ہر بندہ تگودو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس جنت کے حضور ضمانت دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کریں تو وہ جنت ملے گی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دو، اپنی زبان کی ضمانت دو۔ یا رسول اللہ ضمانت دیتے ہیں، بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں بدلے میں تمہیں رب سے جنت لے کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، مجھے اس کی ضمانت دو کہ غلط جگہ پر استعمال نہیں ہوگی۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ تیری نظر کسی غیر عورت کی طرف نہیں اٹھے گی، کسی غیر عورت کے لیے تیرے دل کے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوگا۔ 100 تجھے موقع ملتے رہیں، 100 تجھے ایسا ماحول ملے، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہ ہو، لیکن اس جگہ بھی تیری شرمگاہ پاک رہنی چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دوں گا، دیتا ہوں کہ تمہیں رب سے جنت لے کر دوں گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں رب سے جنت لے کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو پاک لے کر رب کی بارگاہ میں آنا ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو ایمان والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ صفت بیان کرتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعہدهم راعون اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایک ان کی صفت یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد ہم نے سوال کیا یا اللہ بدلے میں کیا دیتا ہے؟ جو لوگ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، جو لغویات سے باز رہتے ہیں، یا اللہ جو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ بدلے میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، ہم ان کو وارث بنا دیتے ہیں، ہم ان کو وارث بناتے ہیں۔ ہم نے کہا یا اللہ کس چیز کا وارث بناتا ہے؟ کسی فیکٹری کا وارث بنتا ہے یا کسی کارخانے کا، کسی زمین کا، کسی ملک کا، یا کل دنیا کا اس کو وارث بنا دیتا ہے؟ رب کہتا ہے نہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہم اس کو جنت الفردوس کا وارث بناتے ہیں، ہم جنت الفردوس کا وارث بناتے ہیں۔ یہ عام وراثت نہیں ہے، تو اس وراثت کے لیے کوشش کریں۔ یہ صفات رب کریم نے جو بیان کی ہیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ ہم نے کہا یا اللہ جنت الفردوس میں لوگ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، جب اس کے اندر چلے جائیں گے کہ تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ جنت سے ان کو نکال سکے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو محتشم سامعین، کوشش کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پاک بھیجا تھا، پہلے دن ہم پاک دامن تھے، اسی طرح جب ہماری آخری سانسیں نکلیں تو ہمارا دامن پاک ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کی توفیق دے اور اپنی رحمت و احسان سے ہمیں جنت الفردوس کی وراثت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔